دوستو اب آپ سب کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. ہماری فہرست کی آخری کڑی مفتی پرویز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے بصد احترام میں التماس کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لاویں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرماویں. مفتی پرویز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ ڈائس پر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت اور احترام کے ساتھ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات. عشاء کے بعد سے لے کر بلکہ مغرب کے بعد سے ہی آپ مسلسل اپنا وقت دے رہے ہیں. آپ نے اپنے تقاضوں کو قربان کیا ہے. آپ یہاں موجود رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. مشکل سے 15 یا 20 منٹ تک میں آپ کے بیچ موجود رہوں گا. آج کی اس بابرکت محفل میں میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ باتیں اس عنوان سے آ جائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے محسن ہیں. آپ انسانیت کے غمخوار ہیں. انسانیت کے تئیں آپ کے جذبات بے پناہ اچھے ہیں، شفیقانہ ہیں. اس عنوان پر میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس نیلے گگن کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے غمخوار، سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں. اور انبیاء میں بھی خیر الرسل، افضل الرسل، خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے غمخوار ہیں. اس لیے قرآن نے آپ کے لیے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، کچھ اوصاف وہ ہیں جن میں دیگر انبیاء بھی شریک ہیں، لیکن کچھ اوصاف وہ ہیں جو صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں. دیگر انبیاء میں بھی وہ صفتیں نہیں پائی جاتی. چنانچہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول انسانیت کے غمخوار تھے، ہمدرد تھے، محسن تھے اور
ان کے تئیں خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے، لیکن قرآن نے کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی، یہ رسول تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر قرآن نے یہ صفت کسی کے بارے میں استعمال کی، اگر قرآن نے یہ اعزاز کسی کو دیا، قرآن نے اگر یہ تمغہ کسی کو بخشا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ رحمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، آپ رحمت صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، آپ رحمت صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، آپ رحمت صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے، آپ بے زبان جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزوں یعنی جمادات کے لیے بھی رحمت بن کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی رحمت کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ کہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تین طرح کے لوگ تھے، تین طرح کے طبقات تھے جن پر بے پناہ ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، جو ظلم کی چکی میں پسا کرتے تھے۔ ایک تھا عورتوں کا گروہ، ایک تھا یتیموں کا گروہ، اور ایک تھا غلاموں کا گروہ۔ یوں تو پوری انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ انسانیت کی صورتحال وہ تھی جس کو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا تھا۔ جب نجاشی نے پوچھا کہ یہ مکے والے تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں، تمہارے وہ پیغمبر کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو جعفر طیار نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، انا کننا قوما جاہلیہ، ہم جاہلیت والے لوگ تھے، نعبد الاسنام، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ونأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، اور ہم بدکاریوں میں مبتلا تھے، ونقطع الارحام، رشتوں اور ناتوں کی دھجیاں اڑاتے تھے، ونسیء الجوار، اور پڑوسیوں کے ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں تھا، ویأکل القوی منا الضعیف، جو طاقتور ہوتا تھا، جو مضبوط ہوتا تھا، جو پاورفل ہوتا تھا، وہ کمزوروں کو دبا دیا کرتا تھا، کمزوروں کے کسی حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی صورتحال تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یہ اس وقت کی صورتحال تھی، لیکن اس تمام انسانیت پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی پر ظلم تھا، سب سے زیادہ اگر کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا تھا، سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر ظلم کے لٹ برس رہے تھے، تو یہ تین طرح کے لوگ تھے: عورتوں کی جماعت، یتیموں کی جماعت، اور غلاموں کی جماعت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کر آئے سب کے لیے، لیکن آپ کے احسان سے سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو عورتوں نے فائدہ اٹھایا۔ عورتوں کی صورتحال پہلے آپ سمجھئے کہ جس سماج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سماج میں عورتوں کی صورتحال تھی کیا؟ مسند دارمی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سا جرم ہو گیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا پاپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے تو صحیح۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، وہ بچی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہر باپ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بچی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بچی باپ کی لاڈلی ہوا کرتی ہے، بچی باپ کی شہزادی ہوا کرتی ہے، بچی باپ کے احساسات اور جذبات کو سمجھ لیا کرتی ہے، بچی باپ کے ماتھے پر آئے ہوئے شکن کو پڑھ لیا کرتی ہے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے بے پناہ محبت تھی. جب وہ بچی کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئی، ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے رونق آئی، ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے چہل پہل ہوئی، ہمارے گھر کی وہ بلبل تھی. ایک دن پھر میں نے سوچا کہ میں اس بچی کا باپ ہوں. یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میں کسی کا سسر بنوں گا، کوئی میرا داماد بنے گا، یہ مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے ایک دن بچی کو ساتھ میں لیا، باہر جہاں گاؤں والے کوڑا پھینکتے تھے وہاں جا کر انہوں نے کھودنا شروع کیا. جب وہ مٹی کو کھود رہے تھے، کھودتے وقت اس کے گرد و غبار ان کے بدن پر، ان کے کپڑوں پر جب پڑتی تھی تو وہ بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کو صاف کیا کرتی تھی. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ باپ میرے لیے قبر کھود رہا ہے، یہ باپ میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے. پھر آخر وہ گڑھا تیار ہوا. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اس بچی کو اس میں دھکا دے دیا اور بچی کو میں نے پاٹ دیا. اسے پاٹ کر جب میں واپس پلٹ رہا تھا اس کے آخری لفظ جو میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے یا ابتا، یا ابتا، ابا جان میرا قصور کیا ہے، ابا جان میرا جرم کیا ہے، ابا جان میرا گناہ کیا ہے، ابا جان میں نے کون سا پاپ کیا ہے جس کی یہ سزا مجھے آپ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پلٹ کر واپس آ گیا. میں نے اس آواز کو پلٹ کر دیکھا تک نہیں اور میں اس درندگی والے دل کو لے کر میں واپس آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ اٹھایا ہے تو آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنسو داڑھی سے ہو کر زمین پر گر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پھر اپنی کہانی سناؤ. انہوں نے دوبارہ پھر اپنی کہانی سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سنو اسلام سے پہلے کے جو جرم ہوتے ہیں اسلام ان تمام جرموں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اب ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنا. یہ عورتوں کے ساتھ سلوک تھا اس سماج میں، یہ عورتوں کے ساتھ بیہیویئر تھا اس معاشرے میں، عورتوں کی یہ صورتحال تھی اس سوسائٹی میں. ایسی سوسائٹی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عورتوں کی پیدائش پر جنت کی خوشخبری سنائی. کسی مرد کی پیدائش پر جنت کی خوشخبری نہیں ہے. اگر جنت کی خوشخبری ہے تو عورت کی پیدائش پر ہے. پھر عورت کی اگر باپ تربیت کر لے جائے، بھائی تربیت کر لے جائے، چاہے وہ 2 ہوں، چاہے وہ 3 ہوں اور چاہے وہ 1 ہی ہو، اگر ان کی اچھی تربیت کر لے جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. صرف جنت ہی نہیں، آپ نے فرمایا کہاتین فی الجنہ، وہ میری ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوگا. یہ بیچ کی انگلی سمجھ لیجئے کہ میں ہوں اور یہ شہادت کی انگلی وہ ہے کہ میرا مقام کچھ اونچا ہوگا، اس کا مقام کچھ نیچا ہوگا، لیکن میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی اور حائل نہیں ہوگا. بیٹی کی تربیت کرنے والا، بیٹی کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیٹیوں کا درد سماج میں سمجھ سکیں، آپ کو نرینہ اولاد دی گئی لیکن زندہ نہیں رکھی گئی. آپ کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں، شاید اس لیے تاکہ آپ سماج میں بیٹیوں کا درد سمجھ سکیں، سماج میں عورتوں کا درد محسوس کر سکیں، عورتیں کن حالات سے گزرتی ہیں، عورتوں کے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر سکیں. اس لیے آپ کی بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا اور نرینہ اولاد سے آپ کی نسل آگے نہ چلی. پھر آپ نے اعلان فرمایا سنیے عورتوں کو جو آپ نے مقام دیا. آپ بخاری کی روایت ہے عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہوتے، آپ یہ چاہتے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں
لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نماز لمبی ہو جائے، کسی ماں کو تکلیف پہنچے، بچہ روئے گا، ماں گھبرائے گی تو ماں کو گھبراہٹ نہ ہو، ماں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز بھی مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک بیوہ عورتوں کا سوال ہے، آپ نے ان کے سر پر اور شاندار تاج رکھا۔ اس سماج میں جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اس نے اپنے شوہر کو مار دیا، اب میرے پاس آئے گی مجھے بھی مار دے گی، اس لیے بیوہ عورتوں کے ساتھ انتہائی جابرانہ، صفاقانہ اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، آپ نے حضرت عائشہ کے علاوہ ساری عورتیں وہ تھیں جو بیوہ تھیں، ان سے آپ نے نکاح کیا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ بھی ہمدردی کی مستحق ہے، بیوہ کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے، بیوہ بھی اس قابل ہے کہ اسے گھر میں عزت سے رکھا جائے، اس لیے آپ نے اپنے حرم میں ساری عورتیں وہ تھیں جو بیوہ تھیں، ان سے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں تلوار لے کر نکلا ہے جہاد کرنے کے لیے، اب اس کی جان نکلے گی، کب نکلے گی کوئی بھروسہ نہیں، اور ایک آدمی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ثواب مجاہد کو تلوار چلانے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب بیوہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلنے والے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ثواب رات بھر تہجد پڑھنے والے کو ملتا ہے، جو مرتبہ پورے سال دن میں روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، وہی مرتبہ اس انسان کو بھی ملتا ہے جو انسان بیوہ عورت کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالمی دستور لکھایا، انٹرنیشنل لاز آپ نے لکھوائے، تو اس وقت آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، اے صحابہ کی جماعت اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو کہ عورتیں تمہاری ہمدردی کی مستحق ہیں، عورتیں تمہارے پیار کے مستحق ہیں، عورتیں تمہارے لاڈ کے مستحق ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زندگی کا حق دیا۔ آپ کے اس اعلان کے بعد یا آپ کے اس سلوک کے بعد صورتحال یہ بنی کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ کی صاحبزادی امامہ یہ مکے میں رہ گئی تھی، ان کو مدینہ لے جانا تھا، 3 لوگ آگے بڑھے، حضرت جعفر کہہ رہے تھے میں ان کو لوں گا، حضرت علی کہہ رہے تھے میں لوں گا، حضرت زید بن حارثہ کہہ رہے تھے میں لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے کہ ایک وقت وہ تھا جب باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب باپ اپنی نگاہوں کے سامنے سے سامنے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، ایک وقت وہ آیا ہے جب ایک غیر کی بیٹی کو پالنے کے لیے 3 آدمی لڑ رہے ہیں۔ یہ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں عزت دی، زندگی کا حق دیا، آپ نے عورتوں کو وراثت میں حق دیا۔ ایک عورت اپنے باپ کے بھی مال میں اس کا حصہ ہوگا اور اب اس کی ماں کے مال میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اگر وہ ودا ہو کر سسرال گئی ہے، اتفاق سے اس کی ہی زندگی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے مال میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اگر اسی کی زندگی میں اس کی اولاد کا انتقال ہو جائے تو اولاد کے مال میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ شریعت نے عورت کو مالی اعتبار سے بھی مضبوط کیا، شریعت نے عورت کو رائے کی آزادی کا حق دیا۔ یہ مغربی دنیا 21ویں صدی میں بھی صرف
बेवकूफ बनाने का काम करती है। औरत को कोई आज़ादी हासिल नहीं है। अगर औरत को राय की आज़ादी का हक दिया है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक गुलामी से निकली हुई औरत हज़रत बरीरा वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के सामने बैठकर कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपका मशवरा है तो मुझे आपका मशवरा इस सिलसिले में तस्लीम नहीं है। वो नबी जिसके एक इशारे पर सहाबा जान कुर्बान कर दिया करते थे, वो नबी जिसके पसीने को, जिसके वजू के पानी को सहाबा अपने बदन पर मल लिया करते थे, वो नबी जिसके थूक और जिसकी रेत को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं दिया करते थे, उस नबी के सामने एक गुलामी से निकली हुई एक औरत ये कह रही है कि अल्लाह के नबी ये आपका अगर हुक्म है तो तस्लीम है, लेकिन अगर आपका मशवरा है तो मैं आपके मशवरे को तस्लीम नहीं करती। आपने बिल्कुल बुरा नहीं माना और आप मुस्कुरा कर रह गए। तो औरतों को ये आज़ादी दी। औरतों के सबसे बड़े मुहसिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन औरतों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। एक बात से मैं आपको समझाऊं, इस्लाम में नमाज सबसे अहम तरीन इबादत है, जो सफ़र में भी माफ़ नहीं, हज़र में भी माफ़ नहीं, सेहत में भी माफ़ नहीं, बीमारी में भी माफ़ नहीं। खड़े होकर आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते बैठ कर पढ़ेंगे, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ेंगे, लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ेंगे, वज़ू के साथ पढ़ेंगे, वज़ू नहीं कर सकते तयम्मुम करके पढ़ेंगे। आप अगर सफ़र में हैं पूरी नहीं पढ़ेंगे, आधी पढ़ेंगे, लेकिन नमाज किसी भी सूरत हाल में माफ़ नहीं है। मर्द हजरात के साथ एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लगी हुई है कि मर्द नमाज पढ़ेंगे प्लस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे। अगर बगैर उज़्र के मर्द घर में नमाज पढ़ लेंगे तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की है कि ऐसे घरों में हम आग लगा दें। औरतों के लिए कहा गया कि आपको मस्जिद नहीं आना है, नमाज तो आपको पढ़नी है, और वैसे भी महीने में आपके जो वो एक मखसूस अय्याम आते हैं, पीरियड आते हैं, उसमें आपके ज़िम्मे से नमाज भी माफ़ है, और पंज वक्ता नमाज पढ़ने के लिए आपको मस्जिद भी नहीं आना है। इसलिए कि आप जब बार बार मस्जिद आएंगी तो जहमत है। ज़ोहर में आप आई, फिर असर में आना है, उधर असर की तैयारी करें, मगरिब का वक्त हो गया, तो आपको ये कहा गया कि आप अपने घर की चहार दीवारी में नमाज पढ़ेंगी, भाग भाग मस्जिद में आपको नहीं आना है। क्यों? इसलिए कि मस्जिद आते जाते वक्त जो आपका वक्त बचा है या आपका जो वक्त बचेगा, उस वक्त को आपको नस्लों की तामीर में लगाना है, कौम की तामीर में लगाना है, फर्द की तामीर में लगाना है, अपनी औलाद की तामीर में लगाना है। ये नहीं कि आपकी छुट्टी मस्जिद से की गई है, आप घरों में फेसबुक चलाएं, आप घरों में चैटिंग करें, आप घरों में शॉर्ट स्टोरी देखें, आप घरों में पाकिस्तानी सीरियल देखें, आप घरों में ड्रामे देखें। इसलिए नहीं आपकी छुट्टी की गई है, छुट्टी इसलिए की गई है कि ये आपका वक्त बचाया गया है, इस वक्त को आपको नस्लों की तामीर में लगाना है, अपनी औलाद की तामीर में लगाना है। इसलिए माएँ और बहनें इस जिम्मेदारी को समझें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सबसे बड़े मुहसिन थे वो गुलामों के और यतीमों के। यतीमों की सूरत हाल ये थी उस समाज में कि अगर बाप मर जाता था, माँ दूसरी शादी कर लेती थी। आस पास के और अगल बगल के लोग यतीमों के माल पर कब्जा कर लेते थे, खा लिया करते थे। यतीम दर दर का धक्का खाता था, किसी ने एक लुकमा दे दिया, बेचारे ने खा लिया, नहीं दिया तो भूखा है। इनकी चौखट पर गया, इन्होंने धुतकार दिया, उनके दरवाजे पर गया, उन्होंने धक्का दे दिया। जिसने चाहा उसने अपमान किया, जिसने चाहा उसने बेइज्जती की, जिसने चाहा उसने घर से निकाल दिया, जिसने चाहा उसे दुख दिया, जिसने चाहा उसने दर्द दिया। यतीम की सूरत हाल उस समाज में यही थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में यतीम बनाकर पैदा किया गया, गालिबन इसलिए शायद आप यतीमों का दर्द समझ सकें, यतीमों के कुढ़न को, यतीमों के दुख को, यतीमों की तकलीफ को और यतीमों के गम को आप महसूस कर सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یتیموں کی وہ عزت افزائی کی ہے، یتیموں کو وہ مقام دیا ہے، یتیموں کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ دنیا اب سوچ رہی ہے کہ یتیم خانے کھولے جائیں، ان کے حقوق طے کیے جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 صدیاں پہلے طے کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ ایمان والوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایمان والوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی ایک یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو، اس کو ستایا جاتا ہو، اس کو رونے پر مجبور کیا جاتا ہو، اس کو بلکنے پر مجبور کیا جاتا ہو، اس کو سسکنے پر مجبور کیا جاتا ہو۔ یہ ایمان والوں کا سب سے بدترین گھر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یتیم کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی اور نہیں کر سکتے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر سکتے ہو تو ہاتھ پھیر دیا کرو۔ جتنے بالوں پر تمہارا ہاتھ گزرے گا ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتایا۔ علاج سنیے، ایمان والوں دنگ رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم، جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرو، تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ یتیموں کو یہ مقام دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے جہاں یتیموں کا تذکرہ کیا، عام غریبوں کے بارے میں ان کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، فقراء کی مدد کرو، یتیموں کا جب ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی صرف مدد کر دینا کافی نہیں ہے، یتیموں کا پہلے اکرام کرو، یتیموں کا پہلے احترام کرو، یتیموں کو پہلے عزت کی نگاہ سے دیکھو، یتیموں پر پہلے شفقت کی نگاہ ڈالو، اس کے بعد پھر ان کی مدد کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے ہیں۔ ایک ننھا سا بچہ بشیر ابن عقربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے ما فعل ابی ابی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے، کہاں رہ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استشہدا، تمہارے ابا احد میں شہید ہو گئے۔ وہ رونے لگا، چلانے لگا، ظاہر سی بات ہے بچہ تھا، سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ یتیم ہو گیا، اسے رونا ہی تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جو پیشکش کی ہے، جو آفر رکھا ہے، ایسی پیشکش کے سامنے ایک دو باپ نہیں کروڑوں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان اکون اباک وعائشۃ امک، اے بشیر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ ظاہر سی بات ہے کون اس کو نہیں پسند کرے گا۔ یہ آفر ایک یتیم کو پیش کیا گیا، بلکہ اگر سیرت پڑھیں تو حسنین کے علاوہ جو 2-4 لاڈلے بچے اور ہیں جیسے حضرت اسامہ بن زید، ان کے علاوہ اگر اجنبیوں میں کوئی بچہ نبی کے کاندھے پر بیٹھا ہے تو وہ یتیم ہی ہے۔ تو اس لیے یتیم ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، یتیم کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی غمگساری کی، آپ یتیموں کے محسن تھے۔ اور آپ کے بعد پھر حضرت ابو بکر کا مختصر سا دور آیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت قائم ہوئی ہے، آپ نے باقاعدہ یتیم خانے چالو کیے ہیں، یتیموں کی پراپرٹیاں گنوائی ہیں، ان کا ریکارڈ تیار کرایا ہے، ان کی زمینوں کی حد بندی کرائی ہے اور ان کے والی مقرر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کی جائیداد کی دیکھ ریکھ کی جائے گی، بیت المال کا جو والی ہوگا وہ دیکھ ریکھ کرے گا۔ اگر یتیم کے پاس مال ہے، گنجائش ہے تو تنخواہ وہاں سے دی جائے گی، نہیں تو بیت المال اسے تنخواہ دے گا۔ یتیموں کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن تھے، اس لیے قرآن میں آپ کی زبانی کہلوایا گیا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آگ وہ مال نہیں ہے، وہ پیٹ نہیں ہے،
وہ آگ کا ایک تندور ہے جس پیٹ میں یتیموں کا مال پہنچ جائے۔ تو آپ سب سے بڑے محسن تھے یتیموں کے، آپ عورتوں کے محسن ہیں، آپ یتیموں کے محسن ہیں، آپ غلاموں کے محسن ہیں۔ غلاموں کی صورتحال یہ تھی کہ اس سماج میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتے ہیں قیدی، دونوں کو آپ ایک درجے میں رکھ سکتے ہیں۔ غلام جو بازاروں میں بکا ہو، قیدی جو جنگ سے پکڑ کر لایا گیا ہو، دنیا کا پہلا رہنما ہے، دنیا کا واحد فرمانروا ہے، دنیا کا سب سے مضبوط لیڈر ہے، جس نے قیدیوں کے حقوق متعین کیے، جس نے غلاموں کے حقوق متعین کیے، جس نے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا اور کر کے بتایا۔ ورنہ غلاموں کی صورتحال یہ تھی کہ یورپ میں انہیں باندھ دیا جاتا تھا، بچے ان پر نشانہ سیکھتے تھے، جب تیر غلاموں کے منہ پر جا کر لگتا تھا، ناک پر جا کر لگتا تھا تو لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ غلاموں کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ اسٹیڈیم میں غلام کو دوڑا دیتے تھے، پیچھے سے درندے چھوڑ دیا کرتے تھے، جب تک وہ بھاگ پاتا تھا بھاگتا تھا، جب درندہ اسے پھاڑتا تھا تو لوگ باہر بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے۔ قیدیوں کی صورتحال یہ تھی کہ جب وہ جنگ میں پکڑ کر لائے جاتے تھے تو ان کو سزا یہ دی جاتی تھی کہ درخت کی شاخیں جھکا لی جاتی تھی، اس کا ایک پیر ایک شاخ میں باندھ دیا جاتا تھا، دوسرا پیر دوسری شاخ میں باندھ دیا جاتا تھا، پھر شاخوں کو اوپر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب شاخیں اوپر جاتی تھی تو وہ بیچ سے چر جایا کرتا تھا، اس کا بدن پھٹ جایا کرتا تھا۔ یہ صورتحال تھی اس سماج میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے مد مقابل لڑنے کے لیے آئے تھے، جنگ میں پکڑے گئے، لیکن ہے تو انسان، ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اسلام کی پہلی لڑائی، نہتھے 313 مسلمانوں پر جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ پکڑے گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، مطعم ابن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک احسان کیا تھا، آپ نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ ایک زبان کہہ دیتا کہ اے محبوب خدا ان قیدیوں کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا۔ پھر آپ نے کہا کہ چلو جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے دو، چھوڑ دیے جائیں گے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مسلمان بچوں کو کچھ سکھا دیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا پہلا منظر تھا جو مدینے میں پیش آیا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں ان کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ پیسے دے دو، جاؤ پیسے نہیں ہیں مسلمانوں کے بچوں کو ہنر سکھا دو اور جاؤ۔ اور انہی قیدیوں کو جب باندھ کر رکھا گیا تو جن لوگوں نے باندھا تھا وہ خود کھجوریں کھاتے تھے، اور ان جنگ میں لڑنے والے قیدی جو پکڑ کر آئے تھے ان کو روٹیاں کھلاتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو دستور متعین کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو تو آپ نے اتنا آسان کیا، سورہ بلد جب آپ پڑھیں تو وہاں 3 احسانات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی، ولسان و شفتین، ہونٹ دیے، زبان دی، وہدیناہ النجدین، اچھے اور برے راستوں کی رہنمائی کی۔ ان تینوں احسانات کا تقاضا کیا ہے تو قرآن کہتا ہے فک رقبہ، گردن کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، اس سے بڑھ کر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے ایک دستور بنایا، قسم آپ نے کھا لی ہے، اگر قسم ٹوٹ رہی ہے غلام کو آزاد کر دو۔ اگر آپ سے جان بوجھ کر آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں، توڑ دیے ہیں، آپ نے جان بوجھ کر روزے توڑ دیے ہیں، غلام کو آزاد کر دو۔ غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے، غلام کو آزاد کر دو۔ آپ سے زہار ہو گیا ہے، غلام کو آزاد کر دو۔ گویا کہ آپ نے غلامی کا سلسلہ ختم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائی دور میں آپ پر ایمان لانے والوں کی سب سے بڑی تعداد یا تو غلاموں کی تھی یا ان لوگوں کی تھی جو غلامی سے نکل کر آئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو بتائیں، غیر مسلم دوستوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے نبی مانوتا کے لیے رحمت تھے، مانوتا کے محسن تھے، اور مانوتا پر پیار نچھاور کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ یہ تو 3 لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا، اور بھی بے شمار
باتیں اس وقت پیش کی جا سکتی تھیں لیکن وقت کم ہے، اللہ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرا دیے جی۔ لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ کافی دیر سے یہ لوگ یہاں اکٹھا ہیں، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے لئے ذریعہ نجات فرما، اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو صحت سے نواز دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری زندہ فرما، اے اللہ ہمیں دین کے تئیں، اسلام کے تئیں حساس بنا دے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا اور اسے نبھانے والا بنا دے، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا، تو لوگوں سے دین کی عظمت کا کام لیتا بھی رہے گا۔ مولا ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ تو ہمیں قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہمارے علم کو، ہماری صلاحیت کو، ہمارے جذبات کو، ہماری طاقت کو، ہماری قوت کو، ہمارے قلم کو، ہماری سیاہی کو تو اسلام کی عظمت کے لیے، کلمے کی بلندی کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کے اندر دینداری زندہ فرما، عورتوں کے اندر دینداری پیدا فرما، اے اللہ پروگرام کرانے والے لوگوں کو بے پناہ اجر عظیم عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ بڑی دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے پھر ایک بزم سجتی ہے، اے مولا ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما، جنہوں نے مالی تعاون کیا ان کو بھی قبول فرما، جنہوں نے قربانیاں دی ان کو بھی قبول فرما، جنہوں نے اس میں شرکت کی تو ان کو بھی قبول فرما، جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا تو ان کو بھی قبول فرما، ہر دکھ اور ہر پریشانی سے نجات فرما، ہر بیماری سے نجات فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ماشاءاللہ میں تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات جلسے کے اختتام تک حاضر رہے۔